بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اسلام نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم حکم فرماتے ہیں، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس آیت کے حوالے سے مخالفین اسلام اور بعض کم فہم مسلمان یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے۔ گویا قرآن عورت کو پورا نہیں، آدھا انسان سمجھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، قرآن دونوں کی زندگی کا مقصد آزمائش بتاتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی جزا یعنی جنت اور ایک ہی سزا یعنی جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ در حقیقت دو مردوں اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا جو ضابطہ سورہ بقرہ کی آیت میں بیان ہوا ہے، اس کا ایک خاص موقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے، کیونکہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہے اس پر جسے چاہے گواہ بنائیں۔ کئی مفسرین کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس حکم کی حکمت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بعض اوقات دستاویز پر گواہی کے لیے کوئی قابل اعتماد مرد میسر نہیں ہوتا۔ اس موقع پر آدمی اپنے گھر کی خواتین پر ہی تکیہ کرتا ہے، جو عام حالات میں عدالت کچہری کے ماحول سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس ہدایت کا مقصد صرف یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین جو عدالت، پنچایت، جرگہ یا اس قسم کے فورم میں بوقت گواہی گھبراہٹ میں مبتلا ہو سکتی ہیں، انہیں ابہام اور اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری خاتون کا سہارا مل جائے۔ موجودہ زمانے میں انسانی دماغ پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور نئے نئے حقائق دریافت ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر امریکی ماہرین کی ایک ٹیم کی سروے رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی پریس ریلیز ہے۔ اس ریسرچ میں برین اسکیننگ کی جدید ٹیکنیک FMRI استعمال کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ جب انسان کو کچھ بتایا جائے یا پڑھ کر سنایا جائے تو اس کے دماغ میں کس قسم کے اعصابی حرکات ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اپنے دماغ کے صرف ایک جانب سے سنتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنے دماغ کے دونوں سمتوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اس ریسرچ میں 10 تندرست مردوں اور 10 تندرست عورتوں پر تجربات کیے گئے۔ اس ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے دماغ یقینی طور پر یکساں نہیں ہیں۔ یہ ریسرچ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور اسے لاس اینجلس ٹائمز نے 29 نومبر 2000 کو شائع کیا تھا۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کے اس دماغی فرق کی بنا پر دونوں کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ مرد اپنی دماغی بناوٹ کی بنا پر آسانی سے کسی ایک چیز پر توجہ فوکس کر سکتا ہے، وہ کسی ایک چیز کو زیادہ ارتکاز سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے معاملے میں عورت اپنے دماغ کی بناوٹ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا فوکس پھیل جاتا ہے، وہ بیک وقت مختلف چیزوں کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ گویا مرد کا مرکز توجہ ایک چیز ہوتی ہے اور عورت کا مرکز توجہ کئی چیزیں۔ عورت اور مرد کے دماغ کا یہ تخلیقی فرق بے حد اہم ہے۔ اس ریسرچ سے اس بات کا حتمی سائنٹیفک جواب ملتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کی گواہی کے درمیان فرق کیوں رکھا گیا ہے۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں فرق ہے۔ مرد کا دماغ یک ارتکازی ہے، اس کے مقابلے میں عورت کا دماغ پیدائشی طور پر کثیر ارتکازی ہے۔ اس فرق کی بنا پر ہمیشہ یہ امکان رہے گا کہ جس دستاویز کی گواہی دینی ہے، اس کو مرد کے دماغ نے اس کی پوری صورت میں ذہن نشین کیا،
جبکہ عورت کے معاملے میں یہ امکان ہے کہ مختلف فطری بناوٹ کی بنا پر اس کے دماغ نے کسی بات کو تمام اجزاء کے ساتھ ذہن نشین نہ کیا ہو۔ ایسی حالت میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانے میں یہ حکمت ہے۔ اگر واقعے کا ایک پہلو ایک عورت سے چھوٹ جائے تو دوسری عورت اس کی تلافی کر دے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ایک ایسی ہستی کی ہدایت ہے جو انسان کی رگ رگ نس نس سے واقف ہے اور جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور پلیز اسے لائک کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔